اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بفضل تعالی ماہ رمضان المبارک کے اسی موسم میں نماز عصر کی ادائیگی کے بعد میں اور آپ درس حدیث سماعت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے، اس کے ابلاغ اور اس کی تبلیغ کی توفیقات کے نور سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ہم سب کے لیے بہترین آئیڈیل اور بہترین نمونہ ہے. رمضان المبارک کے قیمتی لمحات ہم سب کے لیے اس حوالے سے ایک گولڈن چانس اور لکی چانس کے طور پر حاضر ہوتے ہیں کہ ہم حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نور جو ہے وہ اپنے من میں سمونے کے ساتھ ساتھ اس پہ پریکٹیکلی عمل کر سکیں. حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک خاصہ تھا، آپ غریبوں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، پسماندہ لوگوں کے ساتھ بڑی ہمدردی سے پیش آتے. اور رمضان المبارک بھی نیکیوں کا موسم بہار ہوتا ہے. اس میں انسان کا دل، انسان کا ذہن، انسان کا وجدان نیکیوں کی جانب زیادہ سے زیادہ راغب ہوتا ہے. حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو پر ہم چل کر ایک تو کما حق ہو رمضان کے فیضان سے مستفیض ہو سکتے ہیں، دوسرا معاشرتی تشکیل میں ہم اپنا بہترین حصہ شامل کر سکتے ہیں. ام المومنین جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 25 سال کا عرصہ گزارا، رفاقت میں رہی. آپ کی جوانی اور نبوت سے پہلے کی زندگی کو انہوں نے بڑا ہی قریب سے دیکھا اور دیکھتی رہی. آپ جناب امی جان حضور رحمت کائنات کی سیرت کا نقشہ کھینچتے ہوئے ارشاد فرماتی ہیں، بخاری کتاب بدء الوحی ہے، حدیث نمبر 3 ہے. فرماتی ہیں انک لتصل الرحیم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. کہ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک خاصہ تھا، آپ صلہ رحمی کرنے والے تھے. کمزور اور ناتوان لوگوں کا بوجھ اٹھاتے تھے اور محروم لوگوں کو حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کما کر دیتے تھے. اور حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مہمان نواز تھے اور حق کے راستے میں پیش آنے والی مصیبتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی مدد کرتے. میں اور آپ روزے رکھ رہے ہیں، رمضان کے فیضان سے مستفیض ہو رہے ہیں. رمضان کا جو درس ہے تقوی و طہارت اور رحمت کائنات کی جو زندگی کا بہترین مشغلہ تھا کہ دوسروں کی خدمت کرنا، دوسروں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا، بڑوں کا ادب اور احترام کرنا، چھوٹوں سے شفقت کرنا، یعنی حقوق العباد کی ادائیگی حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اہم پہلو تھا. تو عبادات کے ساتھ ساتھ، روزوں کے ساتھ ساتھ ہم حقوق العباد پہ اگر توجہ نہیں دے رہے تو یوں سمجھیں کہ جو روزے کا تقاضا ہے وہ ہم پورا نہیں کر پا رہے. روزوں کے ساتھ آپ کا، لوگوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ بڑا ہمدردانہ تھا. آپ ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتے، آپ
راستے میں چل رہے ہوتے اور کوئی بڑھیا آپ کو روک لیتی تو حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے، اس کو اپنے سٹیٹس کے خلاف نہ سمجھتے۔ کل میں عصر کے وقت جب مسجد میں حاضر ہو رہا تھا تو چند میرے بچے پارک میں کھیل رہے تھے اور انہوں نے مجھ سے بات چیت کی، تو میں نے بھی بڑے بے تکلفانہ انداز میں ان سے بات چیت کی۔ تو ایک ہمارے نمازی دوست آ رہے تھے اور انہوں نے کہا مفتی صاحب یہ تو بچے ہیں، ممی ڈیڈی ماحول کے ہیں، آپ بڑی بے تکلف ان سے بات کر رہے تھے۔ یعنی وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ آپ ان کے ساتھ بات چیت نہ کیا کریں۔ میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں یہ ہمارے بچے ہیں، ان کو ہم اپنے قریب نہیں کریں گے تو یہ ہماری بات کیسے سنیں گے، ان کو اپنے قریب کریں گے تو ہی بات سنیں گے یہ۔ تو میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا آپ مسجد نہیں جا رہے؟ تو انہوں نے کہا قاری صاحب ہم مفتی صاحب آپ کے پروٹوکول کے لیے باہر کھڑے ہوئے ہیں، آپ آئیں گے تو آپ کو پروٹوکول دے کے اندر لے جائیں گے۔ تو دیکھیں حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، میں سمجھتا ہوں کہ کائنات کا کوئی سٹیٹس ایسا نہیں جو حضور رحمت کائنات سے اوپر ہو۔ ہر سٹیٹس انہی کے قدموں سے ملتا ہے۔ حضور راہ چل رہے ہوتے تو راستے میں آپ کو بچے ملتے تو آپ بچوں سے خود سلام کرتے۔ آپ اپنے سٹیٹس اور اپنے آپ میں یہ نہ کہتے کہ میں بڑا ہو کر ان بچوں سے سلام کروں۔ بس اوقات تو مدینے کی گلیوں کے اندر آپ کو کچھ خواتین روک لیتی، اور ایک خاتون کا واقعہ آپ نے سماعت کیا ہوا ہے کہ وہ عقل سے ناآشنا تھی، توازن عقلی ٹھیک نہیں تھا۔ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا حضور علیہ السلام کو کہتی میں نے آپ سے بات کرنی ہے، یہاں پہ بھی نہیں کرنی، حضور کہتے کریں، کہتے نہیں یہاں پہ نہیں کرنی، وہ فلاں پہ میرے جگہ ساتھ آئیں، فلاں جگہ پہ جا کے میں بات کرنی۔ تو حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر ساتھ قیمتی۔ حضور اس کے ساتھ جاتے، جب وہ باتیں کر کے تھک جاتی پھر حضور علیہ السلام واپس آتے۔ ایک دن جناب عمر نے عرض کی بندہ نواز آپ کی ہر ادا پہ جان قرباں، آپ کا ایک منٹ قیمتی، ایک ساتھ عظیم، بار نبوت کی عظیم ذمہ داری، لیکن آپ اس خاتون کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ مدینے میں اس کی کوئی نہیں سنتا، تو جہاں سے یہ گزرتی ہے لوگ راستہ تبدیل کر دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر اگر میں بھی اس کی نہ سنوں تو اور کون سنے گا؟ تو یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا حسن تھا جس نے عرب کے بدو لوگوں کو جو ان پڑھ تھے اسلام کا اتنا گرویدہ کیا کہ اسلام کا اتنا بڑا سٹیٹ آف پاور کھڑا کر کے رکھ دیا۔ آج کے اس دور میں حضور رحمت کائنات کی جو تبلیغی عمر ہے وہ 5 سال بنتی ہے ٹوٹل۔ آپ حساب لگا لیں 23 سال کا عرصہ ہے حضور علیہ السلام کا، 13 سال مکی ہیں، 10 سال مدنی ہیں، تو اس میں راتیں نکال لیں تو 11 سال بچتے ہیں۔ ان 11 سالوں کے اندر حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سفر میں ہیں، کبھی حضر میں ہیں، کبھی جنگ میں ہیں، کبھی کس طرح، تو اگر کیلکولیٹ کریں تو ٹوٹل 5 سال بچتے ہیں۔ 5 سال کے اندر آپ نے اسلام کو اتنی تقویت دی، قوت دی، طاقت دی کہ اس وقت پاکستان کیا پوری دنیا کے اندر اسلام دوسرے نمبر کا دین ہے جو کہ تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے۔ 9 کچھ پوائنٹ بلین کی تعداد میں اسلام کے فالورز ابھی تک ہو چکے ہیں اور بڑی تیزی سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت کا حسن تھا۔ حدیث پاک میں ہے جب مضر قبیلے کے لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو وہ بڑے مفلوق الحال تھے۔ مفلوق الحال کا مطلب ان کی ظاہری وضاحت بھی ایسی تھی جیسے پتہ چل رہا ہو کہ ان کے پاس معاشی صورتحال بڑی ابتر ہے۔ ان کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، بدن پر پورے کپڑے نہیں تھے، یعنی بالکل پسماندہ حالت تھی۔ ستر ڈھانپنے کے لیے بھی ان کے پاس اون سے بنی چادروں کو سوراخ کر کے گلے میں انہوں نے وہ چادریں ڈال رکھی تھی۔ نبی کریم نے ان کی اس فاقہ زدگی اور بے بسی دیکھی تو حضور رحمت کائنات بڑے غمگین ہوئے۔
اور بے چین ہو کر حضرت بلال کو حکم دیا اذان دو اور اقامت کو. اذان دی گئی، پھر آپ نماز کے لیے حاضر ہوئے، نماز ادا کی. جب فارغ ہوئے تو ایک خطبہ ارشاد فرمایا. آپ نے قرآن پاک کی آیات پڑھی اور لوگوں کو صدقہ و خیرات کی ترغیب دی. پھر لوگ پروانہ وار مختلف چیزیں لانے لگے. کوئی دینار لا رہا تھا، کوئی درہم لا رہا تھا، کوئی کپڑے لا رہا تھا، کوئی گندم اور کھجوریں لا رہا تھا، یہاں تک کہ کھانے اور کپڑے اور متفرق اشیاء کے ڈھیر لگ گئے. جب نبی کریم نے غرباء و مساکین کے ساتھ ہمدردی کا یہ جذبہ دیکھا تو آپ بڑے خوش ہوئے. صحابی رسول کہتے ہیں آپ کی کیفیت اس وقت ایسی ہو گئی کہ حتی رأیت وجہ رسول اللہ یتحلل کأنہ مذہبۃ. صحابہ کہتے ہیں کہ حضور رحمت، یہ مسلم کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر 1017 ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو اس طرح شاد باغ اور پر مسرت دیکھا، وہ چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے وہ سونے کا ٹکڑا چمک رہا ہو. یعنی غریبوں کی مدد کرنے، یتیموں کی مدد کرنے، مساکین اور پسماندہ لوگوں کی مدد کرنے پر حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر حشاش بشاش ہو جاتے. اگر کبھی کوئی امیر غریبوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا، ان پر اپنی بڑائی کو ظاہر کرتا، تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ابغضوا الضعفاء فانما ترزقون وتنصرون بضعفائکم. حضور علیہ السلام فرماتے میرے لیے ضعیف اور کمزور لوگوں کو تلاش کرو. فرماتے جو کچھ بھی تمہیں میسر ہے یہ انہی کمزور اور محنت کش لوگوں کی وجہ سے میسر ہے. میں اور آپ دیکھیں رمضان تو رحمان کے قریب کرنے کے لیے آتا ہے. حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ آتا ہے. اس میں میری اور آپ کی، ہم سب کی ترجیحات کیا ہوتی ہیں، اس میں ہم خود اس کا آئیڈیا اور اندازہ لگا سکتے ہیں. ہم تو افطاری پہ بھی اسے بلاتے ہیں جو ہمارے سٹیٹس کے مطابق ہو، اور جو ہمارے تعلق واسطے والا نہ ہو ہم اس کو افطاری پہ بھی نہیں بلاتے. یعنی ہم نے دین کے معاملے میں بھی اپنا مزاج اپنا رکھا ہے، شرعی مزاج کو ہم نہیں دیکھتے. جو غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں کو دیتے ہیں وہ بھی شہرت کو صف اول پہ رکھتے ہیں. لمبی لمبی لائنز، اخبار کی سرخیاں، فیس بک، یوٹیوب، فلاں بھائی صاحب نے یہ کر دیا. تو حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بہترین صدقہ کیا ہے، تو حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین صدقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے دو، بائیں ہاتھ کو خبر تک بھی نہ ہو. تو رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے. اس میں میں اور آپ غریب اور یتیم اور بے بس لوگوں کی خدمت کر کے، یقینی بات ہے کہ ابن آدم سے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا. اللہ پاک فرمائے گا میں بیمار تھا تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا. عرض کریں گے بار الہ تیری ذات تو ان سب چیزوں سے پاک ہے، تو بیمار کیسے ہو سکتا ہے، تو بھوکا اور پیاسا کیسے ہو سکتا ہے. تو اللہ پاک فرمائے گا تمہارے گھر کے قریب فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو میری رحمت کو اس کے قریب پاتا، اگر تو اس بھوکے کو کھانا کھلاتا تو میری رحمت کو اور میری شفقت کو تو اس کے قریب پاتا، اگر تو اسے پانی پلاتا تو میری رحمت کو تو اس کے قریب پاتا. تو غریبوں اور یتیموں کے ساتھ ہمیشہ خدا ہوتا ہے، خدا کا مصطفیٰ ہوتا ہے. ان کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھا جائے، جہاں تک ممکن ہو آسانی میسر ہو ان کی خدمت کی جائے اور ماہ رمضان کے حسین موسم کو حسین سے حسین تر کیا جائے. اللہ ہم سب کو توفیقات عمل سے آمین. اللہ